وہ میں نے پھر اپنے حقوق چھوڑ دیے تھے کیونکہ خاندان کا معاملہ تھا، رشتہ داری کا، ماں کو طلاق ہو جانی تھی کیونکہ ماں کے رشتہ دار تھے، تو پھر میں نے ماں کی وجہ سے اپنے آزاد پہ ظلم برداشت کر لیا، لیکن میں نے پھر ماں پہ نہیں، ماں کا گھر نہیں خراب ہونے دیا۔ ماں باپ کا، مجھے ماں باپ سے پیار تھا، تو میرا نہیں دل کیا کہ میں ان کا گھر میری وجہ سے ڈسٹرب ہو۔ میری ایک تکلیف آ رہی ہے، میرے پہ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، تو اس میں ماں باپ کا قصور تو نہیں میں سمجھتی کہ ہونا چاہیے۔ یہ بعد والے بھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ بعد والے بھی عدالت میں؟ بعد میں تو پھر جماعت نے خود ہی سولو کر لیا تھا مسئلہ، لیکن وہ بھی زیادتی کی تھی، وہ بھی حقوق نہیں صحیح دلوائے تھے انہوں نے، لیکن میں اس وقت بھی خلائی سمجھ کے میں نے اس کو بھی برداشت کر لیا تھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے انسان کا، یہ صبر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی مدد ہی ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے انسان کے کہ جھک جاؤ، ورنہ بس بوڑھے ماں باپ تھے، ان کی خاطر، ان کی وجہ سے مجبوری تھی، میں نے جھکنا تھا ان کو، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ یہ لوگوں کو کیا انصاف دیں گے جو اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے، اپنی بیٹیوں کو انصاف نہیں دے سکے؟ یہ کہتے ہیں ہم دنیا میں غالب ہے، ہم پوری دنیا کو انصاف دیں گے۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں موافقت نہ ہو، تو پھر کورٹ کیا کر سکتا ہے، کچہریوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے تو پاکستان میں بھی کیس سنے ہیں، یہاں کے بھی کیس سنے ہیں، جب جھگڑا کورٹ میں چلا جاتا ہے نا، کچہریوں میں چلا جاتا ہے، وہاں عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جہاں میاں بیوی میں ہی آپس میں چپکلش آ گئی ہے، تو پھر عدالتیں کیا کر لیں گی؟ نہیں، لیکن یہ آپ کا ذاتی جھگڑا تھا یا اس میں جماعت کا کیا کردار تھا؟ یعنی جماعت نے پہلی دفعہ مجھے کورٹ میں بھیج دیا تھا، کورٹ نے کہا کہ آپ وہاں جا کے، انگلینڈ میں میں رہتی تھی، تو وہاں جا کے آپ یہ مقدمہ حل کریں، ہم یہاں کی گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں یہاں پہ رہ کے آپ کے لیے کچھ کر سکتے، آپ وہاں جا کے کیس لڑیں۔ تو میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، میں ان لوگوں کو دوبارہ فیس ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے جو زیادتی کر رہے ہیں۔ مطلب ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، انسان 1 سال 1.5 سوا سال ان کے ساتھ گزارا، تھوڑی سی محبت ہو جاتی ہے انسان کو، تو وہ پھر میں نے اس کی وجہ سے، رشتہ دار تھے، رشتہ داری کا معاملہ تھا، میں ان کی شکلیں بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو میں پھر جا کے کورٹ میں کیسے ان کو فیس کرتی، میرے میں ہمت ہی نہیں تھی، میں نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے کہا بھائیوں نے بڑی کوشش کی، بھائی نے، اکبر نے بڑی کوشش کی، لیکن ان کی بھی انہوں نے چلنے نہیں دی گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ان کے تعلقات تھے گوروں کے ساتھ، سسر کے، تو انہوں نے چلنے نہیں دی بھائی کی بھی، فیملی میٹر کہہ کے تو بات ختم کروا دی انہوں نے۔ نہیں، اچھا سسٹر، وہ تو آپ جو دوسری بتا رہی پارٹی ہیں نسیم مہدی کے متعلق، عامر بھائی یہ نسیم مہدی کے متعلق جو ہے نا، جب یہ مرا تھا نا، تو اس وقت اس کا جو ہے نا وہ ایک شاید کینیڈا، ہاں کینیڈا کی ایک لڑکی تھی، اس کا مجھے یاد ہے کہ میرے خیال یہ ابھی 2-3 سال پہلے ہی مرا ہے یہ نسیم مہدی جو ہے، تو اس کا، اس لڑکی نے، ایک کینیڈا کی لڑکی زیادہ تھی، سال کب مرا ہے بلا؟ زیادہ سال ہو گئے، 2-3 نہیں زیادہ نہیں ہو نہیں گئے۔ نہیں، زیادہ سال نہیں ہوئے، یہ 2-3 سال ہی ہوئے ہیں میرے خیال سے۔ وسیم صاحب اوپر آئیں گے تو بتائیں گے، اوپر بزی ہیں شاید۔ ہاں میں یہ کنفرم کیجیے گا مجھے، جہاں تک میری یادداشت ہے یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، یہ 2-3 سال مشکل سے ہوئے ہیں۔ بھائی جی وہ نئی نسیم مہدی آپ 2014 کی جو بات کر رہے ہیں وہ اور ہے، وہ تو تھا نا ڈاکٹر مہدی علی، وہ 2014 میں مرا تو وہ اور ہے، وہ امریکہ کا، وہ تو ڈاکٹر تھا نسیم نا۔ مہدی صاحب کے پاس میں گئی تھی لے کے، نسیم مہدی صاحب کا جھگڑا چل رہا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ، کوئی اور معاملہ، کیس کوئی ان کا چل رہا تھا آپس میں، پراپرٹی کا کوئی اور مینجمنٹ کا کوئی کیس تھا، تو انہوں نے، وہ میرے پاس فائل تھی والد صاحب کی شاید، تو وہ پیپر میرے پاس پڑا ہوا تھا والد صاحب کا، جب نسیم مہدی نے وہ دیکھا
والد صاحب کا نام سنا، دیکھا کہ بھئی یہ والد، اس کے والد یہ ہیں، ان کی بیٹی ہے، تو وہ کیس ہاں حضور کو، خلیفہ خامس کو شکایت لگائی تھی میرے والد صاحب نے نسیم مہدی کی. تو نسیم مہدی، جب نسیم مہدی نے وہ خط میرے پاس پڑا ہوا تھا فائل میں، میں نے فائل پکڑا دی نسیم مہدی کو. اس نے جب وہ خط دیکھا اس نے فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے نسیم مہدی نے. اس نے کہا جاؤ تم کورٹ میں جاؤ، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کرنی. تو میں تو پھر وہ عامر بھائی کورٹ میں گئی تھی. پھر انہوں نے 3 سال میرا معاملہ لٹکا رہا تھا. 1 سال میں طلاق ہو جاتی ہے قانونی طور پہ. میں نے 3 سال برداشت کیا تھا. پھر مجھے گورنمنٹ انوالو ہو گئی تھی. گورنمنٹ نے کہا تھا یہ تمہیں بیمار کر رہے ہیں، تم ان پہ لعنت ڈالو، پیسوں کو چھوڑو، تم اپنی جان بچاؤ. یہ تمہیں بیمار کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں تمہارے پہ. ان کا مقصد پراپرٹی بچانا ہے. تو انہوں نے ضیاء بھائی آپ میں نے کی اور بات کر بیمار لیجیے. کرنا تھا اور ظلم کرنا تھا، عدالتوں میں گھسیٹنا تھا. میں نے اپنی جان بچائی. یہی ہے. جی بالکل یہی ہے. اس نے جماعت کا بڑا پیسہ کھایا ہے، اس نے جماعت کا بڑا پیسہ کھایا ہے اس انسان نے. اچھا یہ نسیم مہدی ہاں جی یہ ہے. کیسے مرا تھا؟ بہت بری حالت ہوئی تھی، فالج ہوا اس کو بھی. یہ 3-4 سال فالج کے اس کو 3-4 سال فالج کی زندگی گزاری ہے بیڈ کے اوپر اس نے. میرا ہاں جی سسر بہت ہو گیا تھا. سسر کی ٹانگیں کٹ گئی تھی. سسر نے زیادتی کی تھی، سسر کی ٹانگیں کاٹ دی تھی انہوں نے. اور وہ کینسر ہوا تھا ٹانگوں کا، اور ٹانگیں کاٹ دی تھیں اور وہ فوت ہو گیا تھا. یہ سسر جب نے مرا تھا نا، اس کے مرنے سے زبردستی سائن کرائے کچھ سے، پہلے میری ایک لڑکی مرضی تھی کے کینیڈا بغیر کی، مجھے دھوکہ دے کے میرے سے سائن کرائے تھے. اللہ تعالیٰ تو پھر انسان کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے نا. پھر میں نے تو اللہ کی عدالت میں بالکل مقدمہ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو بدلے لیے سب سے. لیکن آپ تو جب بات شروع ہوئی تھی تب آپ فرما رہی تھیں کہ میں تو ان کی آج بھی عزت کرتی ہوں، میرے میں ہی برائی تھی، وہ لوگ تو بہت اچھے تھے، آج بھی اچھے ہیں. اور وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے نا. اب کیا کہیں گی وہ، اس کے علاوہ کیا وہ کہہ اپنی سکتے ہیں؟ جگہ عزت، اپنی جگہ رسپیکٹ، جتنی دیر رہی اتنی دیر تو رسپیکٹ کی نا انہوں نے. وہاں تو میرا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا سوائے پراپرٹی کے جھگڑے کے. نہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں تو آج بھی ان کی عزت کرتی ہوں، میں آج بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، میرے اندر ہی برائی تھی، میرے ہاں اندر ہی جو غلطی اچھا تھی. سلوک کیا، جو اچھا سلوک کیا انہوں نے وہ کیا. میرے پہ ظلم نہیں کرتے تھے. ہاں ظلم یہ کیا کہ پراپرٹی میں میرا حصہ مجھے نہیں دیا. میرے پیسے انہوں نے، میرا مقدمہ، وہ میری ساری زبردستی میرے سے سائن کرائے. جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، جو اچھی ہے وہ اچھی ہے. مجھے کھانا پینا دیا، مجھے چھت دیا. عورت کو اور کیا ملتا ہے اس معاشرے میں؟ مرد کیا ظلم دیتا تو ہے؟ آپ کو کھانا پینا کہاں دیا؟ شادی اس نے ویزے کے ساتھ کی تھی، اس کو کینیڈا کا ویزا چاہیے تھا، اور مقصد اس کا صرف اور صرف وہاں سے نکلنا، پاکستان سے نکلنا اور ایک اچھی کنٹری میں جانا تھا. پہلے دن سے ظلم آپ کے ساتھ ہوا. کسی نے رشتہ داری تو آپ کے ساتھ بنائی نہیں، آپ کے ظاہری سٹیٹس کے ساتھ رشتہ داری بنائی. ظلم تو اسی دن ہو گیا آپ کے ساتھ. نا انصافی تو اسی دن ہوئی نا. رشتہ داری تو انسانوں کی انسانوں سے ہوتی ہے، کسی کے ظاہری سٹیٹس سے، کسی کی ظاہری حیثیت سے تو رشتہ داری نہیں ہوتی. یہ تو بدلتے رہتے ہیں. تو ظلم تو انہوں نے تبھی آپ سے کیا نا جب جھوٹ بولا کہ ہم آپ سے رشتہ داری بنا رہے ہیں، اور پھر آپ سے مال بھی لے لیا، پیسہ بھی آپ سے کھایا، آپ کا استعمال کیا، آپ کو صرف اس طرح یوز کیا کہ اپنا مقصد پورا کیا جائے بس. اس کے بعد ایک بچہ جو آپ کی لائلٹی پہ چھوڑ دیا گیا، جبکہ وہ ذمہ داری باپ جو جاگا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ہاں جی گالاں کਢ لو جی. ہوں تسی گال تسی کਢਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਆ. ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ. अच्छा थिंक क्या नाम था आपका? चू भाई के क्या आपका नाम है? क्या चोमू नाम है भाई. आपका? चोमू क्या मतलब? चोमू. चुम्मी वाला, चुमिया शुमिया करते हैं आप? नहीं, चोमू क्या मतलब? चोमू का मतलब वो रही है इस्लाम अहमदी और भाई जो है ना, जुबान का इंडिया है? वाले ही जानते हैं हाँ हाँ. अच्छा ये हिंदी का वर्ड है चोमू? तकरीबन. मतलब क्या है इसका मतलब? चुम्मी तो ये चोमू से लगता है कोई. हाँ जी आप बता देना, कोई गंदा मतलब है? आप बता नहीं रहे. नहीं गंदा नहीं है, तो नॉर्मल ही बता दे भाई क्या है ये, क्या लफज है चोमू बोई बोल के क्या लिखा है मतलब ये? तंग करने वाला. अच्छा अच्छा तंग करने वाला, ठीक है.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے فرقہ نہیں بنانا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غلط کہا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ تو بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جی. پھر الجماعت کا آپ کو بتا دیا کہ جماعت میں امام ہوتا ہے اور اس کا نظام ہوتا ہے. مسیح موعود علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو کوئی نظام موجود نہیں تھا، کوئی امام موجود نہیں تھا. وہی امام بنے اور انہوں نے ایک جماعت قائم کی. وہ جماعت احمدیہ ہے جو ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے. یہی وہ 73واں فرقہ ہے. اب کریں آپ بات کوئی کرنی. اچھا، ایک امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، تو ان امام کی نشانیاں ہیں جو آگے جماعت بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو ادھر ان کا نام مہدی بھی نہیں ہے، ان کا نام احمد ہے. تو تو یہ آپ مہدی کیسے نام کنفرم تو کر نہیں نا. سکتے ہیں؟ مہدی تو کہتے ہیں کہ جس ہدایت یافتہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے وہ مہدی ہے. ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے، ہر نبی. ان کے گھر میں آنا جانا تھا. نسیم مہدی جو ہے ان کے گھر میں، تو یہ جانتی تھی میں ان کو، اور یہ مجھے جو ہے نا وہ بہت پیار کرنا. اس نے تو جلسے میں جب کہتی ہے میں گئی ہوں تو مغرب کے ٹائم میں نا بچوں کے ساتھ کھیلتی باہر پارک میں نکل گئی. تو مغرب سے تھوڑی دیر بعد وہ سارے بچے جو ہے ان کو لے گئے، میں اکیلی رہ گئی. تو میں پریشان تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے جانا کدھر ہے. تو کہتی ہے ایک گاڑی آ کے رکی ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ یہ نسیم مہدی تھا اس میں. چونکہ میں جانتی تھی ان کو تو میں نے بتایا، بھی پوچھا بھی میرے پیرنٹس کو کہیں دیکھا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں. تو کہتے چلو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی. تو وہاں سے کام شروع ہوا. راستے میں بھی اس نے غلط کاری کی اور پھر 3 سال تک کرتا رہا. اور پھر اس نے بتایا کہ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ یہ لڑکی ہے، اور وہ پارک میں مجھے اس طرح نسیم مہدی کا نام لے کے اس نے مجھے کہا تھا کہ اچھا آپ ہیں وہ جس کے بارے میں مجھے نسیم مہدی نے بتایا. بعد میں اس کے تو وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کوشش کرتا رہا غلط کاری کی. تو اس نے کہا تھا کہ بھئی ہم ایویڈنس اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ تو چونکہ مر گیا ہے، ہم ان کے خلاف پہلے بھی ایویڈنس اکٹھے کر رہے تھے. اب یہ مر گیا کہ اس کا دوست جو ہے وہ زندہ ہے. تو اور بھی اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو ہمیں بتائیں. تو اس نے کہا تھا کہ میری ایک فرینڈ نے مجھے، جن کے گھر جانے کی وجہ سے اس نسیم مہدی سے ہماری جان پہچان ہوئی تھی، اس نے بھی مجھے بتایا کہ اس نے میرے ساتھ بھی، اس نے بھی اور اس کے دوست نے بھی میرے ساتھ بھی انہوں نے غلط کاری کی ہے. تو یہ نسیم مہدی جو ہے نا بہت انتہائی گھٹیا کردار کا بندہ تھا. اور پھر موت بھی اس کو ایسی کتے والی آئی ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ توبہ توبہ کرتی تھی. اس طرح کا اس کا کردار تھا سسٹر. نہیں، میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے. بڑے اچھا قرآن پڑھاتے تھے، بڑا نالجیبل بندہ تھا، بڑی ان کو علم تھا. امیر رہے ہیں، کینیڈا کے امیر تھے. ان کی کلاس ہوتی تھی سنڈے کو، میں ان کی کلاس پہ پڑھنے جاتی تھی. قرآن کریم کی گرامر، عربی گرامر پڑھاتے تھے. یہ گرامر کے ساتھ قرآن کریم سکھاتے تھے. تو وہ میں نے ان سے ہی سیکھی تھی، یہاں آ کے سیکھی تھی. پاکستان میں تو میں نے کم پڑھی تھی، اتنا میں نہیں کر سکی تھی. وہاں پہ ایف اے تک صرف پڑھی تھی، اور وہ بھی خود ہی پڑھی تھی. ایف اے میں بھی خود ہی پڑھی تھی میں نے بک لے کے. نہیں، وہ تو نالجیبل ہونا اور چیز ہے. شیطان بھی تو نالجیبل ہی تھا نا. جب برائی بندہ کرتا ہے تو نالج والا بندہ، بلکہ برائی جب کرتا ہے تو وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور زیادہ برا عمل کرتا ہے. وہ اس کا اپنا مقدمہ چل رہا تھا نا حضور تک. جب اس نے دیکھا نا کہ حضور تک بات چلی گئی آپ میرے خلاف، وہ حضور نے تو اس کو نکال بھی دیا تھا بیچارے کی. اس کی پھر امارت چلی گئی تھی. اس کو حضور تک وہ لیٹر پہنچ گیا تھا. میرے خیال میں ان کے نوٹس میں یہ بات آ گئی تھی. وہ بعد میں تو وہ امیر رہے ہی نہیں تھے، امیر تھے کینیڈا کے، ان کو ہٹا دیا تھا. بڑا تکلیف میں بیچارے فوت ہوئے. نہیں، ظلم اگر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا تو پھر ان کے ساتھ بھی تو ہونا ہی تھا نا. بس وہ پکڑ تو پھر آ ہی جاتی ہے نا، ہر ایک کی آنی ہے. بالکل. نہیں، یہ ان کا جو ابھی امیر ہے یہ ان کے بھائی ہیں مرزا مسرور کے. نہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں شاید، یہاں نہیں ہوتے. اچھا، امریکہ میں ان کے امیر ہیں، امریکن جماعت کے. میرا خیال ہے، مجھے شور نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ امریکہ ہوتے ہیں. وہ فوری چچا. ہاں جی، وہ بڑے بھائی ہیں نا، مرزا بڑے پھوری وہ بھائی. امریکہ کے ہیں. ہوں. وہ امریکہ میں. کینیڈا میں آج کل کون امیر؟ مجھے نہیں پتا، میں نے بالکل اب رابطہ نہیں رکھا ہوا میرا بالکل. میں اگر بلائیں کوئی گاڑی بھیج دیں تو پھر میں جاتی ہوں، ایسے نہیں میں جاتی بلا وجہ. میں نہیں شامل ہوتی پروگراموں میں نا.
ملک لال خان کہہ رہے ہیں. ہاں جی لال بالکل بالکل. اور جنہیں لیٹر ایشو کیتا سی نا ساڈے چینل وہی لال. نسیم مہدی کو نکالیا گیا سی پیسے دے چکر دے اندر. سب تو چنگا مکان اوتھے بھی انہوں نے اسلام آباد بنایا ہوا ہے, کینیڈا دے اندر بھی, جتھے صرف احمدی ہی رہندے نے. پراپر کالونی بنائی ہوئی, اوتھے 500-600 مکان ہے. سب تو مہنگا مکان نسیم مہندی دا سی جو امیر جماعت سی اور اپنی زندگی وقف کیتی ہوئے سی اور ٹاپ لیول دا مکان سی. اور یہ وسیم بھائی یہ پیس ولیج بھی اسی کو کہتے ہیں؟ جی سوری پیس ولیج میں سب سے مہنگا مکان نسیم مہدی کا تھا, جس نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. اور نسیم مہدی کے بارے میں اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے آج کے دن میں تو وہ 2 لوگ ہیں. ایک ہیں کیا کہتے ہیں شیخ صاحب اپنے, اور دوسرا طارق چوہان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ نسیم مہدی ربوہ سے اس کی مرزا طاہر نے ٹرانسفر کی تھی سویڈن کے اندر. اس نے 10-15 سال پھر سویڈن میں گزارے. پھر جب مرزا طاہر پاکستان سے لندن آ گئے تو انہوں نے نسیم مہدی کو اور ان کے بھائی کو اکبر چودھری کو جو تھا کہتے ہیں نا مشن پہ بھیجا کہ وہاں جا کے احمدیت پھیلاؤ کینیڈا کے اندر. یہ تھے, بڑا پیسہ کمایا اس نے, بڑا پیسہ کمایا ہے. اور اسی لیے جب جماعت کے پاس کچھ نہیں رہتا نا, جب کرپشن پکڑی جاتی ہے تو جماعت اس بندے سے ایک دم سائڈ پہ کر دیتی ہے, اس کو ایک دم خاموشی سے سائڈ پہ. جبکہ جماعت کو چاہیے کہ وہ پیسہ لے کے آؤ اس بندے سے واپس. وہ جماعت کا پیسہ نہیں ہے, وہ غریبوں نے تمہیں دیا ہوا پیسہ ہے. کرپشن کی بیس پہ نسیم مہدی کو خاموشی سے سائٹ پہ کر دیا تھا. سائٹ پہ اس لیے کر دیا تھا کیونکہ نسیم مہدی صرف وہ ایک آدمی رہ گیا تھا جماعت کینیڈا کے اندر جس کے گورنمنٹ کے اندر بڑے اچھے تعلقات تھے. اگر میں شیخ صاحب کو بلاؤں تو آپ کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہے شیخ صاحب کے ساتھ؟ نہیں, میری ان سے کوئی میری کبھی زیادہ بات نہیں ہوئی, بڑی کم بات ہوئی ہے. مجھے ان سے کوئی سسٹر سے پوچھ رہا ہوں. اگر میں سسٹر کے لیے نہ بلائیں, سسٹر کے لیے نہ بلائیں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ, کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک شیخ صاحب کو فون کرتا ہوں کہ تھوڑی آ کے. میں بات نہیں کرنا چاہتی, وہ میرے بھائی کے دوست ہیں, میں نہیں ان کے ساتھ انوالو ہونا. اکبر صاحب اپنا عامر صاحب میں تم دسیا سی نا, بس وہ نام پہ خاموشی رکھو. اکبر صاحب کے نام کل پوچھ لیں. شیخ صاحب سے میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے تو میں نے کہا ان سے نسیم مہدی کے بارے میں. نہیں, وہ اکبر صاحب کے دوست ہیں, میں ان کے دوستوں میں نہیں انوالو ہوتی. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ نسیم مہدی کے ساتھ ہوا تھا پنگا ایک شیخ صاحب کا, یا پہلے والا جو مہندی تھا اس کے ساتھ ہوا تھا؟ شیخ صاحب کا بھی نسیم مہدی سے ہی ہوا تھا. اس کی کینیڈا گورنمنٹ کے اندر بہت چلتی تھی نسیم مہدی کی. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں نا, یہ پروپیگیٹ زیادہ کر دیتے ہیں بات کو. کینیڈین گورنمنٹ کے اندر کیا مطلب اس کا کہ اس کا ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی کمرہ تھا اپنا؟ نہیں عامر بھائی, بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ وہاں جا کے یہ روتے بڑا ہے. وہ جیسے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ کینیڈا کو ٹرمپ کو بھی ایک بابا مل رہا ہے. ہاں, یہ ان کو سپانسر کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لے کے. ہمارے ان کے تعلقات تھے مہدی صاحب کے. عامر بھائی میں نا آپ کو ہلکا سا اشارہ بتاتا ہوں کہ ہوتا پتہ کیا ہے, جتنے بھی پولیٹیشین ہیں نا یہاں پہ بھی کینیڈا امریکہ کے اندر, جتنے بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں کسی بھی سیٹ کے لیے, ان کو چندے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی. اور یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ لوگ اپنے پلے سے نہیں, لوگ ان کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں, وہ پیسے ان کو پے کرتے ہیں. اور یہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے نا پارٹیاں شارٹیاں ہوتی ہیں, اسی طرح یہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا بہت سارے میں ان کو جانتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں, کانگریس مین ہے, پتہ ہے نا کہ یار یہ کانگریس مین ہے, اسٹرانگ ہے, تو اس کے ساتھ ہیلو ہائی کی اور اس کو کہا کہ فلاں جو ہے نا ہم پارٹی کر رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ میں کر رہا ہوں.
فلاں جگہ پہ اس طرح ہم فنڈ ریزنگ کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں تو وہاں پہ اتنا، یہ اس طرح نہ کرتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے نا جی فلاں جو ہے سینیٹر ہے اس نے کسی کو پارٹی دی ہوئی ہے، تو یہاں سے کوئی بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ چلا جاتا ہے ہائے ہاؤ یو کرنے کے بعد اس کو جو اس کا بل ہوگا نا وہ پے کر دے گا، اٹس اوکے آئی پے آلریڈی. تو وہ یہ اس طرح نا بناتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے ان کو اس طرح کے بندے چاہیے ہوتے ہیں. پھر جب یہ انڈر دا ٹیبل یا انڈر گراؤنڈ ہو کے ان کو کال کرتے ہیں نا کہ یار یہ کام ہے، تو وہ کرتے ہیں. وہ یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے اور کرتے ہیں. پھر نا جیسے ہمارے پاس ادھر میرا پیزے کا کام تھا پہلے، تو میرے پاس ایک صاحب آتے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ تقریباً انہوں نے تقریباً مہینے میں ایک آدھ دفعہ فون کرنا ہوتا تھا. 100 پیزا 150 پیزا اور ساتھ چکن تھوڑا ہوتا تھا. تو اب وہ میں نے ان سے پوچھا، اپنے گجرات کے تھے وہ، میں ان کا نام لوں گا شاید آپ جانتے بھی ہوں گے، بڑا اسٹرانگ آدمی ادھر US کا وہ. تو میں نے کہا یہ ساری اسٹوری انہوں نے خود بتائی کہ یار یہ اسی طرح چلتا ہے بھائی، ایسے نہیں ہے. پھر ہم ان سے کام بھی لیتے ہیں، ظاہری بات ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اس کا یہ پھنسا ہوا ہے، یہ کام ہے ذرا. وہ پھر ان کے لنکس ہیں، وہ فون کرتے ہیں سیدھا کانگریس مین کو، سینیٹر کو کرتے ہیں کہ یار یہ میرا بندہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لینا. تو وہ کام ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. بندے کا گرین کارڈ ہی نہیں ہے، اس کو لیٹر دے کے اس کو بھیج دیا پاکستان. وہ گورنمنٹ ران ہوگی کہ تیرے کو ہے ہی کھ نہیں، تو چلا کس طرح گیا، واپس بھی آ گیا وہ. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں یہ ملا کے نا. تو یہ وہی جو بھائی بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے کہ جماعت کا پیسہ ہے نا، لوگ ان کو چندہ دے رہے ہیں، تو وہ پیسہ اگر اس جگہ کو خرچ ہو رہا ہے اور ان کو بعد میں سپورٹ مل رہی ہے تو یہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. ہم تو سسٹر ایک پنجابی کی ضرب المثل ہے، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز. پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، مطلب یہ قانون ہے وہاں پر، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز. بالکل صحیح ہے، یہی قانون ہے، یہی قانون ہے. چندے کا مال لے کے تو ایسے مال مفت دل برہم کر کے اڑاتے ہیں. زکوٰۃ پہ پالتے ہیں، سب کو زکوٰۃ پہ پال رہے ہیں. بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑی جاگیریں ہیں، ان کی پراپرٹی ہیں بہت بڑی بڑی، بزنس ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس کھولے ہوئے ہیں. کینیڈا دے اندر سسٹر کو پوچھو مربیاں دا کی حال ہو رہے ہیں آج کل. اگر سسٹر دسنا چاہے تھے آپ ان کو ضرور بتائیں کہ مربیوں کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر مربیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. عورتوں کو دلاؤ طلاق اور پراپرٹی پہ قبضہ کر لو. عورتوں سے کہو عورتوں کو تنگ کرو، عورتوں سے کھلا دلوا لو اور پراپرٹی پہ قبضہ کر لو. پراپرٹی اس کے نام لگنے ہی نہ دو، اس سے سائن کروا لو. شادی کے سال بعد 2 سال بعد جب بیچاری سیٹ بھی نہیں ابھی ہوئی، اسے سائن کروا لو اور پراپرٹی اپنے قبضے میں کر لو. سارا کچھ کر کے تو اس کو بیمار کہہ کے اس سے جان چھڑا لو. یہ ویسے کتنی ایوریج ہے شرح جو آپ کے ارد گرد جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، باقی عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کتنے فیصد کیسز ہیں اس طرح کے؟ تو بہت کیسز ہیں، بہت کیسز ہیں. یہ تو مسلمانوں میں بھی ہو رہے ہیں اور احمدیوں میں بھی ہیں. یہ مسلمانوں میں بہت ایوریج ہائی ہے، لیکن کرسچن میں بھی ہوتا ہے، ان لوگوں کی بھی ہے. یہ ریشو ڈائیورس کی ریشو بہت ہائی جا رہی ہے. نہیں، ڈائیورس کی نہیں میں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو مس بیہیو ہوتا ہے اس کے کیس کے اندر. مس بیہیو تو عورت کے ساتھ ہوتا ہے نا، مرد کے ساتھ کوئی نہیں زیادتی ہونے دیتا. ہمارا معاشرہ جو ہے نا، جو سوسائٹی ہے نا، اس میں مرد کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، زیادتی عورت کے ساتھ ہوتی ہے. کمزور ہے نا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ دیا نا، مرد تو اپنی بات کر لے گا اپنے ہوش و واس میں. اس کو پتا میں نے ایک چھوڑنی ہے، اس نے دوسری پھنسائی ہوئی ہوتی ہے ساتھ ہی. وہ تو عورت ہے نا جو محبت میں اس کی گرفتار ہو جائے گی تو بیچاری بیمار ہو جائے گی، تو ذہن پہ اثر لے لے گی. اس کو تو بیمار کہہ کے اس کو تنگ کر سکتے ہیں نا. صحیح ہے. مرد تو بیمار نہیں نا ہوتا، مرد تو بالکل ٹھیک ہے، اپنے ہوش و واس میں اس نے چھوڑا ہے. عورت ہی بیمار ہے نا جو اس کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ بیچاری اپنا گھر بسانے کی کوشش کر رہی ہے. بیمار تو وہی ہوئی نا. صحیح کہہ جی. مرد کہاں بیمار ہوتا ہے. یہ تو پکی بات ہے، وہ مرد نے تو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ پہلے تیاری کی ہوتی ہے. وہ تو تیاری کر کے طلاق دیتا ہے نا، وہ ریڈی ہوتا ہے. جب وہ چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے ریڈی ہوتا ہے. عورت نہیں ریڈی ہوتی. عورت بیمار ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے.
کیونکہ عورتیں ہمارے معاشرے میں اور ہر معاشرے میں گھر بسانا آسان کام نہیں ہوتا عورت کے لیے، عورت پہ زیادتی ہوتی ہے۔ روز روز تو نہیں گھر بستے اور بندہ توڑ سکتا اور بنا سکتا، آسان کام تو نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ اچھا یہ پوچھ رہے تھے یہ جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا عورتوں کا وہاں پر ذوقِ آ گئی، آپ بھی اس میں رہی ہیں؟ اور ذوقیہ آگئی کچھ وہاں پہ واٹس ایپ پہ تھا؟ ہاں واٹس ایپ پر ایک گروپ تھا، میں نے بھی اس کے میسیجز دیکھے، وہاں پر خواتین ہی تھی صرف۔ نہیں یہ وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ وجیہ ظفر کا بنایا ہوا تھا، اور ایک اسلام آباد کی ایک خاتون تھی جنہوں نے جماعت چھوڑ دی ہوئی ہے، انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ یہ وجیہ ظفر کو بھی جانتی ہیں؟ نہیں وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتی، اس کا نمبر میں نے لیا تھا، اس کو میرے بڑے کام آئی تھی، بڑی اچھی عورت ہے، لیکن اس نے پھر ہاتھ کھڑے کر لیے، کہتی ہے کہ تمہیں بھی یہ جماعت سے نکال نہ دیں، مجھے چھوڑنی پڑ گئی ہے جماعت، تو تمہارے خلاف بھی کوئی پلاننگ نہ کریں تو تم ابھی نہ میرے سے رابطہ نہ کرو۔ اس کا نمبر ہے میرے پاس، لیکن وہ بات نہیں کرتی میرے سے، مصروف ہوتی ہے، اپنا بچے پال رہی ہے، کما رہی ہے، خود گھر چلا رہی ہے، تو اس کے پاس بعد میرا خیال ٹائم نہیں ہوتا بات چیت کرنے کا زیادہ۔ میں نے اس کے ساتھ میری دوستی ہے، میں کرتی تھی اس سے بات چیت، وہ بڑی اچھی خاتون ہے، اس کی شادی میں نے خود کرائی تھی، لیکن اس کے خاوند نے بھی زیادتی کی تھی اس کے ساتھ۔ وہ بھی ادھر ہی کینیڈا میں ہے؟ ہاں جی، بڑی محنتی خاتون ہے، اس نے میری بھی ہیلپ کی، میں بھی ایک دفعہ مشکل میں پڑ گئی تھی، اس کے گھر بھی رہی تھوڑی دیر، مجھے کچھ گھر نہیں مل رہا تھا رہنے کے لیے، پرابلم ہو گئی تھی، تو اس نے میری ہیلپ بھی بڑی کی تھی، میں اس کی بڑی عزت کرتی ہوں، بڑی نیک خاتون ہے۔ ایک معصومانہ سے سوال رکھ جان بھائی ہمارے، انہوں نے لکھا ہے کہ باجی جماعت کے نکالنے سے آپ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کی دنیا، اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ نہیں یہ تو مجھے نکال دیں، مجھے نہیں فرق پڑتا، میں خود نہیں نکلتی، یہ میری ضد ہے، میری بھی ضد ہے ان کے ساتھ۔ عورت پسلی سے بنائی گئی ہے نا، عورت بھی پسلی سے بنی ہے، یہ تو میں ہوں جو نہیں چھوڑتی، ان کا بس چلتا تو یہ تو کب کا نکال چکے ہوتے، انہوں نے تو بڑا کچھ کیا میرے ساتھ، وہ تو میری ہمت ہے جو میں نہیں نکلی۔ اگر آج کی ریکارڈنگ کوئی لگا کے تو آپ کو خروج کا لیٹر دے دے تو پھر، نہیں ان کی ہمت نہیں ہے، مجھے نہیں دے سکتے، یا شو کاز نوٹس؟ ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے نکال سکیں، نکال کے تو دکھائیں۔ آپ تو وہ بولی بول رہی ہیں جو کیا نام تھا، فخر الدین ملتانی نے بولی تھی، اس کا الفضل اخبار میں بھی لکھا ہوا ہے۔ قرضے میں دبے ہوئے ہیں، بری طرح سے قرضے میں دبے ہوئے ہیں، ان کے پاس منہ ہی نہیں رہنا کہیں پہ، مجھے نکال کے انہوں نے خود کہاں جانا ہے۔ عامر بھائی یہ شیخ ہادی آتا ہے روز ریکارڈنگ کرنے، نیچے کر لے ریکارڈنگ آج، بڑا ہاں شوق ہوتا ہے اس کو۔ نیچے تو بوڑیاں اڑ رہی ہیں تو مطلب کوئی بات آپ کی ریکارڈ نہ کر لیں۔ اچھا ویسے عامر بھائی یہ معاشرہ کہاں پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ مرد اتنا تگڑا سامنے تو کرو جوتیاں پہنیاں نے؟ زہر نکال دیا ہوا ہے، زہر نکل گیا ہوا ہے سانپ کا۔ یہ ٹھیک ٹھاک ہے جی، جہاں یہ بول رہی ہیں مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں تو کس کو انہوں نے بتانا تھا ادھر سب کے سامنے؟ تو ایک زہریلا میسج آیا ہے کہ آپ کوئی بینیفٹ لے رہی ہوں گی جماعت سے۔ ہاں بینیفٹ تو مجھے بہت دے رہے ہیں، مجھے گھر لے کے دیا ہوا ہے، میں رہ رہی ہوں، بالکل بینیفٹ دے رہے ہیں مجھے، لیکن یہ مشترکہ بینیفٹ ہے۔ کیا مطلب؟ اقوام متحدہ ہے، میرے اکبر بھائی وہ جماعت چھوڑ چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑی میری ہیلپ کی ہے، اس میں دونوں بھائیوں نے ہیلپ کی ہے، تو اس لیے یہ دونوں کی مشترکہ کوشش ہے، جماعتی ایک بھائی احمدی ہے، ایک بھائی مسلمان ہے، تو دونوں نے مل کے کوشش کی تھی میرے لیے، اس لیے میں دونوں کی دیندار ہوں۔ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ہاں جو گورنمنٹ سے لوگ بینیفٹ لیتے ہیں نا، اس میں بھی میں سنا ہے کہ چندہ ہوتا ہے۔
नहीं, मेरे से तो नहीं लेते, मेरी इनकम ही नहीं है, मेरा खर्च ज्यादा है मेरी इनकम से, इसलिए मुझे तो उन्होंने छूट दे दी हुई है। नहीं, आपकी थोड़ी भी हो तो आपके लहजे से पता लग रहा है। थोड़ा बहुत दे देती हूँ, वो भी वालदा साहब भाई दे देती हूँ, उनको ही कह देती हूँ कि आप दे दें, मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं होती। सलाब आया जे वाटर आ गया भाई। वही वो मेरी डॉक्टर साहब चाय शाह बना लीजिए। ये आमिर भाई, ये सारों से पहले तो ये अपने मुलाजिम से कहें कि मेरा म्यूट खोल दे। ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। हुक्म किया करें, आप अर्ज ना किया करें, हुक्म बल्कि किया आपकी मोहताज तवज्जो है ये शेर। हुक्म किया करें। करीब है यारो रोज महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। फिर आप सुनावा? इसका अहमदियों वाला तर्जुमा करना है कि गैर अहमदियों वाला तर्जुमा करना है, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल सीधा सीधा तर्जुमा करते हैं ना। आप कहें ना दुबरर तो मैं दोबारा सुनाता हूँ। मुकर्रर 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 नहीं, दुबरर। दुबर्रर। शेर ये है, करीब है यारो रोज महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो आप लोगों ने मारे हुए हैं ना, इनका खून कैसे छुपेगा। करीब है यारो रोज महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर। ये जुबान खंजर है जो खामोश है। और मैं उस वक्त से सिस्टर के लिए ये शेर सोच रहा हूँ कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाँ ये जी, है वो जिसके बारे में शायर ने कहा है ना, चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये जो है ना आस्तीन का लहू, ये पुकार पुकार के कहेगा कि ये दरिंदों की जमात है, ये वहशियों की जमात है, ये लोगों का खून पीने वालों का एक कल्ट और माफिया है, की और बच्चियों की इन्होंने जिंदगियों से ऐसे खेला है जैसे कोई लूडो खेलता है। दो दो तीन तीन दफा उनकी जिंदगियों को ऐसे उछाला है। आमर भाई एक मिनट। अच्छा एक सेकंड अबू बकर भाई एक मिनट। आमर भाई व्हाट्सएप ते एक मिनट चुकियो कॉल फटाफट व्हाट्सएप ते। अच्छा आमर भाई, आप भले बाद में मुझे मतलब सख्त जुबान भी कह लीजिएगा, लेकिन एक लफ्ज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, और वो ये कि यकीन करें अगर मेरे बस में होता या मेरे बस में हो तो मैं ये जो जमात अहमदिया के मर्द हजरात है ना, यकीन करें मैं सबको खसी कर दूं, खुसरा कर दूं, मैं इनको काट दूं, मैं इनके नफ। ओ नहीं, गुस्सा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, जज्बात में नहीं आए। अच्छा ह्यूमैनिटी भाई, मेरी बात सुने, आपने मेरा म्यूट खोल दिया हुआ है कमेंट्स वाला। जी आप गालियां भाई जब लिखेंगे गालियां निकालेंगे। ओ भाई मैं गालियां नहीं लिखता, मैं आप पे तंज करता हूं। देखें बात सुने मेरी, जब आप मेरे भाई वो बहन अपनी बात बता रही थी, आप सब लोग नीचे मतलब लानते हैं गालियां लिख रहे थे, तो मैं अच्छा क्या करता चलो फिर मेरी आमिर साहब से बात करवाओ। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाली ना दीजिएगा यहाँ। मेरी कॉल आ गई सी वाटर साहब। सर मुझे भी तो बात करने दें। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੁਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀਰੇ ਬਲੇਡ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਮਾ क्यों नहीं पढ़िया सर, ਤੁਸੀਂ फिर आज जुमा छड़ देता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ। यार इतने बड़े खत्मे नबूवत के मुजाहिद हैं, आपने 3 जुम्मे के बजाय 30 जुम्मे के बजाय 300 जुम्मे छोड़ दिए। और बिल्कुल बेअमल आदमी है। और फिर आप जनाब इतने इतने बड़े मुकदमे लेकर बैठे हुए हैं। बात दरअसल ये है कि परसेंटेजेस होती है केसेस की, हमारी 50,000 की यहाँ पे जमात है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, कभी कोई हमारी अच्छाई भी बताया करे, तो वो वन ऑफ द केस है। मैं तो ये बाजी से कह रहा था कि ये ऐसे जाके ओपन फोरम्स पे अपने केस डिस्कस करने वाली बात होती ही नहीं। मैंने कमेंट में कोई ऐसा गलत नहीं लिखा था, मैंने इनको कहा था कि आप ये ब्रॉड से चली जाए,
आज से तकरीबन 5 घंटे पहले मैंने किया था, तो इन्होंने मुझे म्यूट कर दिया था। भाग जाए यहाँ से। बाजी जानती हैं क्या करना है उन्हें, कोर्ट भी आपके जो जाती रही है। खान सामा साहब है ना, मिस्टर ह्यूमैनिटी, इन्होंने तो चांद पे भी पहुंच जाना है, ये मुसलमान है। तो मैं बस इनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सारे केसेस परसेंटेजेस होती हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है जाके। आपने चांद पे पहुंच जाना है, वहां पे लेके रक्षा लेके खड़े हो जाए आप जाके चांद पे। और सर ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ अबू बकर साहब। नहीं बस ऐसे ही ब्रॉड बंद करने लगे हैं, मेरा टाइम काफी हो गया है। बड़ी मेहरबानी सर। और ये इस तरह के आप इतनी लंबी तफसीलों में जा रहे हैं, ये तो एक केस होता है जब इंसानों के हाथ से निकल कर ना महकमों के हाथ में चला जाता है। ये तो जमाते अहमदिया में नॉर्मल केस है, उनको डील करने दिया जाए, ना कि आप पर्सनल लेवल पर हर केस को लेकर बैठते हैं और अपनी अदालत लगा लें। तो नसीम मेहदी का बहुत बड़ा नाम है कनाडा में, बड़ी उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। वाटर साहब, ये जिनका दावा है कि ये अल्लाह की जमात है, ये इमाम मेहंदी की जमात है, एक एक केस आप कहती हैं, एक केस, ये गंद क्यों निकल रहा है बाहर? सवाल ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह की जमातों में तलाकें नहीं होती, अल्लाह की जमातों में लोग जो है वो फौत नहीं होते, गरीब नहीं होते, अमीर नहीं होते, सारा कुछ होता है अल्लाह की जमातों में। जी वाटर साहब, अल्लाह की जमातों में तलाकें भी होती हैं, निकाह भी होते हैं, पर गटर इस तरह नहीं उबलते। यार सारा कुछ होता है। आपके पाकिस्तान में क्या सारे हाजी होते हैं? इस तरह के इंसान से पहले हज करके आते हैं लोग। वाटर साहब, इस तरह के इंसानियत सोच सलूक अल्लाह की जमात में नहीं होते। वो आमिर साहब कहते हैं या वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने। जी हाँ, इनकी बेटियों को, इनकी बहनों को जब हुआ नहीं ना कुछ, ये बता नहीं सकते हो, तो फिर शायद इनको पता लगे कि इस तरह होता है। इन पे आमिर साहब, मैं आप वाटर साहब क्यों, मतलब वाटर साहब क्यों आप 1400 साल पुरानी रविश इख्तियार करना चाह रहे हैं कि औरतों का मुंह बंद कर दो, गला बंद कर दो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, उससे बात ना करो, उसको ना सुनाओ? क्यों, मतलब आप क्यों उस रविश पे आना चाह रहे हैं कि 1400 साल पहले? क्यों नहीं गौर कर देते यार आप? यूसुफ भाई, आप अभी ना थोड़े से छोटे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मामलात क्या होता है, एक घर की हद से बाहर निकल जाते हैं ना, तो वो महकमों के हाथ में चले जाते हैं, तो फिर उनको डील करने देते हैं। तो महकमे क्या कहानी सुनने आप जमात को महकमों से नीचे समझते हैं? जमात जो है वो महकमों से के अंडर है, वो नीचे की नहीं सर, हमारी जमात तो बहुत ऊपर की चीज है। ये तो बहुत छोटे छोटे मामलात हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। महकमे की आप बात कर रहे हैं कि इनको जमात से निकलकर महकमों में जाके अप्लाई करना चाहिए अपना दुख दर्द? बस ये अपना जो भी इनके लोकल ओहदेदार हैं उनके थ्रू जितनी भी बात करना चाहती हैं उनसे करें, अपने रिश्तेदारों से करें, भाइयों से करें, अपनी सेटलमेंट करें। आपसे इनको क्या मिलना है? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? नहीं, मैं नहीं उनका भाई हो सकता। के लिए 2 दफा इन्होंने अगर कुछ करना होता तो ये करते। 2 दफा मैंने खुद स्टैंड लिए। मैं सेल्फ मेड औरत हूँ, मैं किसी का दिया नहीं खाती, अपने भाइयों का खाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बाप और भाई देते हैं, और वो औरत का हक होता है, वो उनकी अजमत है, उनका इस्लाम है जो वो मेरे पे खर्च करते हैं। अच्छा आमिर भाई, आपने वाटर साहब की एक बात पे आपने गौर किया? वो कह रहे हैं कि जमात जो है वो तो बहुत बुलंद है, ये बिल्कुल छोटे छोटे से केस हैं। अल्लाह लाना तो ऐसी सोच दे होती। यार आप अपना शौक जो है ना सारा दिन बैठ के पूरा कर लेना। मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि आप जिन लोगों के खिलाफ अभी अभी आपको पता लगा है कि नसीम मेहदी कौन है, अभी अभी आपको पता लग रहा है कि लाल खान मलिक कौन है, आपकी तहकीक बड़ी थोड़ी है उन लोगों के बारे में। नहीं खाती, अल्लाह का दिया खाती हूँ। तो किसी ने ऐसी बात नहीं की कि आप उनका दिया खाती हैं? किसी यार ने नहीं वाटर कहा। साहब, हमने उन गंदे लोगों को जान के करना क्या है? अल्लाह के बंदे, वो गंदे लोग नहीं है। तो आपकी सोच है कि वो गंदे लोग नहीं है। सच्ची गवाही, बिल्कुल सिस्टर की बात सुने। सच्ची गवाही दो, जालिम का साथ ना दो, जालिम का हाथ रोको। अगर वो मजलूम है तो वो सामने आए। मेरा मुकदमा आज से नहीं चल रहा। मेरा मुकदमा, मैंने अहमदियत फिर भी नहीं छोड़ी, मैं भी पक्की हूँ, क्योंकि मैंने अंदर रह के अपने हुकूक लेने हैं। मैं भी अहमदी पैदा हुई थी, मेरे भी हकूक है अहमदियत पे। मैंने यहाँ पे होश संभाली है, सब कुछ सीखा है, अहमदियत से सीखा है। मेरे देनदार हैं ये लोग। मैं अपना हक लिए बगैर नहीं छोड़ सकती अहमदियत।
आपका हक क्या रह गया हुआ पीछे, ये बस बता दें। ये मेरा नहीं हक मेरा हक मेरे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया इन्होंने। जो देना था मुझे खुला अल्लाह दूसरा अकबर, खुला देने पे अल्लाह अकबर। कैसी दो दफा बात कर रहे हैं वाटर भाई आप? मैंने तो यार सब तुम कुछ बीच में मैंने मत तो- बोला करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, तुम मैंने ना तो बस अपनी बोला सारी करो। जिंदगी इनके वक्फ कर दी, सारी जिंदगी इनके नाम कर दी। और क्या चाहिए इनको अब? मैं बताता हूँ इनका क्या हक है, मुझसे पूछें। इस जमात में फरमाएं, लीरा आप लानी ही है। तो सही बात फरमाएंगे, आपको ही तो सारी बातें पता होती हैं। मैं पिछले 2 घंटे से कह रहा कि सिस्टर इस जमात दियां लीरा लानियां ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है। मैं तो डॉलर इन्होंने कमाने लीरा ला आई नहीं थी बाहर, मैं तो दीन की खातिर बाहर आई थी। मैं तो अहमदियत की खातिर बाहर आई थी। मेरा तो अहमदियत के साथ ताल्लुक है। मुझे बताओ कि मुझे क्या मिला बाहर आके? मैंने कौन से डॉलर कमा लिए? अल्लाह अकबर। मुझे थल्ले कितने एक और डॉलर? सिस्टर थल्ले एक और मैंने सिस्टर कितने आई डॉलर जाविया सिस्टर मुखालफिन के पास आप क्या कर रही हैं? ये मुखालफिन है हमारे। जी कुरान पढ़ रहे हैं ना, कुरान की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो रसूल वाटर साहब ये मतलब क्या है कि अगर किसी खातून को गंदे गलीज मतलब मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, हमारे लिए अदब का मकाम है हमारी खवातीन के लिए गलीज जुबान इस्तेमाल करना, जो अहमदी वाटर जमात के भाई ऊपर जाके आप एक मिनट तो उनको ये कह देना कि ये बेवकूफ़ है, इसका दिमाग ख़राब है, मेरे विच वज जाके ए फलानी औरत है, फलानी है, फलानी, मतलब ये गंदी जुबान करना ये ठीक है? या कोई बहन अगर आके कोई बात कर रही है उसके साथ बंदा 2 बोल दे कि बहन कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा, हम आपके साथ हैं। गो के अल्लाह ही मेहरबान है, इंसान तो तसल्ली देता है ना। हमारे जैसे बंदा तो गुफ्तगू से या किसी के बंदे के जख्मों पर मरहम रख सकता है या यहाँ पे फिजिकली कुछ डॉलर कमाने तो नहीं बैठी, वक्त मेरे को डॉलर तो नहीं बन रही वक्त है। आ सकता है आपकी बहन भी कल को इस तरह। और यार ह्यूमैनिटी तुम तो ना बोला करो, तुम बड़े सिक्योर आदमी हो। अच्छा आयमा सिस्टर आज जो बातें आपने की हैं, आप जहनी तौर पे तैयार हैं कि अब आपके खिलाफ एक ब्रांड लगाई जाए और आपको गालियां दी जाए और बड़ी गंदी जुबान आपके बारे में बोली जाए? हमारी जमात में कोई भी गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करता, हम सब भी बहुत क्लीन लोग हैं, कोई गंदी जुबान जमात है मिर्जा साहब की कसम चुक के कहो, मिर्जा साहब की कसम चुक के और मैं सही बयान देता है, चुको मिर्जा साहब मैं की कसम। कसम चुक के कुछ भी नहीं कहता। बात दरअसल ये है कि हमारी जमात जो है बहुत क्लीन और सबसे शुरफा की जमात अहमदी है। मिर्जा साहब की कसम चुक के कहो कि तुसा कदी किसी गाल नहीं कड्डी। मैं तो निकालता हूँ भाई, आप मुझे अभी निकालो, मैं आपको अभी निकाल दूंगा। मैं तो बराबरी पे चलता हूँ, मैं तो इस्लाम के मुताबिक। आप मुझे क्यों नहीं मारो, मैं अभी आपको सुन मारूंगा, आप आओ तो सही। बहरहाल आपने सिस्टर के साथ बहुत बुरा किया जो अभी अभी कह रहे थे। अल्लाह के बंदे, मैंने तो सिस्टर से बात ही नहीं की। इन्होंने बड़ी मैंने तो इज्जत दी सिस्टर है से मुझे, बात ही नहीं की। जमात अहमदिया ने बड़ी इज्जत दी है मेरी। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ, जमात अहमदिया का एहसान है मेरे पे। सोन ह्यूमैनिटी, सुन गौर से क्या कह रही हैं बाजी। जी जी बिल्कुल, वो गौर से अब सुन। कहती है ना मैं हक की बोला दुआई हो देती जाता तो हूँ। उस टाइम सुन जरा, जब वो जमात की तारीफ नहीं करती मैं है, सुन रहा हूँ, उनकी सुन रहा हूँ सुबह। अपने आमिर नजीर भाई को भी सुना जो जुम्मे छोड़ते हैं सारे। ऐसे ही नहीं सब कुछ बर्दाश्त कर गई। इतना हौसला एक आम इंसान में नहीं होता। मुझे खुद अब एहसास हो रहा है कि शायद कोई अल्लाह ताला की मदद ही है मेरे साथ, वरना एक आम औरत इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो भी दीन के काम। बाजी इन लोगों में से उठ के चले जाएं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रॉड हम मजे के लिए लगाते हैं और कुछ नहीं है। यार आपने मेरी बात सुनो वाटर जो साहब, बंदे आपका भला नहीं कर सकते, आप उनके सामने अपनी कीमत क्यों रख रही हैं? और वाटर साहब आपने इसको जिंदा दरगोर ही क्यों नहीं कर दिया जब ये 7-8 साल की बच्ची थी? तो जो आपकी दरिंदगी लोग देख रहे हैं, आपसे तो ये बईदस क्यास नहीं है ये मामला कि आप आइंदा आने वाली बच्चियों को 7-8 साल की को उनको जिंदा ही दरगोर कर दिया करेंगे। लव फॉर ऑल ते हेटेड फॉर नन, ड्रामा रचाया हुआ। यार ये इज्जत है औरत की, उसको इस्तेमाल किए सिर्फ वीजे के लिए। सिर्फ अपनी बहन क्या नहीं औकात ना है वीजे की? इनकी यार एक मिनट सिर्फ एक वीजे के लिए यार, एक किसी की बेटी को किसी की बहन को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस शख्स का वीजा लग जाए, वो कनाडा में जाके सेटल हो जाए। यार लानत भेजो। मैं कहता हूँ किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है, वो इंसान तो है, और किसी की बेटी है यार, किसी की वो बहन है, किसी की इज्जत है। आज वो माँ के दर्जे पे भी फायज है, खुदा का नाम है यार। ये तरीकाकार है, ये जमात की तालीम है कि सिर्फ जमात के चंदे के लिए लोगों को वहां से लेकर आना है, औरतों को इस्तेमाल करना है सिर्फ वीजे के लिए, बाद में आके इस तरह फेंक देना जैसे कोई बंदा टिश्यू इस्तेमाल करके फेंक देता है। ये कौन सी तालीम दे रहे हो यार जमात की?
وہ غیرت مند عورت ہے واللہ وہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے عزت جماعت نے دی، آج بھی اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں وہ بولنا چاہ رہی. کیوں؟ وہ اچھی خاتون ہے. بھائی ہماری جماعت ہے ہی بہت اچھی، یہ سلوک ہماری کیا جماعت ہے ہی بہت اس عورت اچھی، کو تبھی تنہا تو وہ چھوڑ عورت دیا، آج وہ بھی بیچاری تعریف یارو کر رہی ہے. مددگار، وہ ایک بچے کو پال رہی ہے. یہ سلوک کی ہے. سر وہ آج بھی ہماری قسم سے جماعت کی میں اس آج کو بھی اگر عورت تصریح تعریف پیش کر کرتا رہی ہوں وہ ہے، آج آپ بھی کی کہہ رہی ہے تعریف کہ تو میں نہیں آپ نہ کے کر رہی. خلاف کوئی صرف غلط ان کا لفظ نہیں ظرف بولتی. ہے، سسٹر کا ظرف ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسا ظرف وہ ہے تو ان میں کا. آپ اب مجھے دیں اجازت، میرا وہ انمیوٹ کر دیں، کوئی ضروری بات ہوئے گی تو میں لکھ دوں گا. تھینک یو. وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر کا پہاڑ ہیں، لیکن ہر بندہ اتنا صبر وہ نہیں کر سکتا. اتنے صبر کا مظاہرہ اور اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کہ میری غلطی تھی، میری غلطی تھی، ہر معاملے میں میری غلطی تھی. نہیں، انسان کی ایک ہمت کی برداشت کی حد ہوتی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ حد کراس ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ جتنی بات مناسب ہے، جتنی آپ سمجھتے ہو، انصاف کرو نا، انصاف کرو. جو حقوق انہوں نے مجھے دیے ہیں، جو جماعت نے میرے ساتھ سلوک کیا، اگر بعض لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے یا عہدیداروں نے یہ سلوک کیا ہے، تو جو عام عوام ہے انہوں نے تو بہت اچھا سلوک کیا ہے میرے ساتھ. جس طرح آپ محبت سے پیش آ رہے ہیں، اسی طرح لوگ میری عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں، آج تک کرتے ہیں. میں نے کتنے بچوں کو پڑھایا ہے، میں استاد تھی، قرآن بھی پڑھایا ہے، ترجمے سے بھی پڑھایا ہے، ترتیل سے بھی پڑھایا ہے، دین بھی پڑھایا ہے، اور بچوں کو پڑھایا ہے. اتنے بچے میرے شاگرد ہیں، وہ میری ایسے عزت کرتے ہیں کہ میرے شاگرد آج بھی مجھے ملیں تو وہ عزت سے ملیں گے. میں تو دین کی خاطر اپنے آپ کو ہجرت کی تھی. پاکستان میں حالات ہمارے لیے اچھے نہیں تھے احمدیت کے لیے، تو میں نے تو دین کی خاطر ہجرت کی تھی، اس لیے دین کی خاطر قربانیاں بھی کی. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہاں جب سے آپ تشریف فرمائے کسی شخص نے آپ کو گالی دی؟ کسی بندے نے جماعت کو گالی دی؟ کسی بندے نے کوئی ایسا گالی لفظ بولا ہو کہ جو آپ کہیں کہ یہ قابل اعتراض ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. نیچے آپ لکھ رہی ہیں ہمارے لیے آپ بھی قابل احترام ہے محترمہ. یہ بات تو ناجائز ہے نا. آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے کہاں گالی دی ہے اس کو. ایک اصولی بات کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں. واللہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جب الزام لگانے پہ آتے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں سوچتے سمجھتے آپ کیا بات کر رہے ہیں. کس کو گالی دی ہم نے؟ جبکہ یہاں بے شمار لوگ ہیں جماعت احمدیہ کے نیچے گندی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، ہم نے تو ان کا جواب بھی نہیں دیا، ان کو اگنور کیا. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ ان کو عزت احترام کے ساتھ بہن بیٹی کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو گالی دی جا رہی ہے. عامر بھائی سے وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، وہ بیٹا کہہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ان کی داد رسی ہو، ان کے دل کو تھوڑی حالانکہ سکون ہو کہ وہ وہ اپنوں میں عیسیٰ علیہ بیٹھی ہیں. السلام والی بات بھی کی تو عمر بھائی نے روک دیا تھا، نہیں کوئی بات بات نہیں، ہو یہ ہے جائے کہ گا آپ نیچے جو لکھ رہی ہیں آپ کی مہربانی ہے، اگر ہم نے آپ تو کھل کے بات رسپیکٹ کرنا کی چاہتی ہیں ہے. اوپر تشریف لے آئیں، آپ آئیں، آپ بات کریں، اپنا موقف جیسے دل چاہے بیان کریں، لیکن یہ آپ بات نہ کریں کہ ہم کوئی گالی دیں گے. یہاں ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ کسی کو گالی دے، یہ تعلیم ہے. یہ سسٹر آپ بات کریں. اچھا یہ نیچے نا مسز ہادیہ کو شاید کچھ پرابلم ہو رہی ہے، اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو آپ کارڈ ڈالیں، میں نیچے چلا جاؤں گا، آپ کارڈ ڈالیں. میں نے ان دو کی جگہ پر فری ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، مجھے تو کسی نے گالی نہیں دی، نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بٹھا کے گالیاں دے رہے ہیں جماعت کو، یہ وہ مطلب یہ عجیب بات ہے. خاتون ہیں آپ، قابل احترام ہیں محترمہ. نیچے جو بیٹھے لکھ رہی نا آویہ، آپ اوپر آ جائیں، آپ کا جو دل چاہے آپ بات کرنے کے لیے آپ کو موقع دیا جائے گا، لیکن ان کو یہ میوٹ نہ تو نہیں کریں کسی نے پلیز کر آپ دیا کسی پر مینٹی؟ بہتان. ایک تو موڈریٹر ہے انہوں نے وہ نہیں حاویہ کسی نے نہیں کیا، اصل میں یہی میوٹ تو میں کیا ان بات کو، کر ان رہا کو ہوں نا. نہیں unmute نہیں، کریں، ابھی مہدی ان وہ کو unmute عمر کریں. بھائی اوپر ہی آئیں گی، جو بات کرنی ہے انہوں نے اوپر آئیں گی، میں نے ہی میوٹ لگایا ابھی. نہیں ویکن نہیں، آیا میوٹ نا نہ کریں، میسج اٹھ میوٹ گئے نہ کریں، سارے بالکل نہ کریں. ان انمیوٹ. کے نہیں نہیں، میں نے ان کے میسج، ان کا کوئی بھی میسج جو ہے میوٹ نہ کرو، کوئی بھی میسج بھلے وہ گالی دے رہے ہیں. میں نے اسی لیے تو یہ بات کی ہے نا، میں نے آئمہ سسٹر سے بھی یہی بات کی ہے کہ آج جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، جو آج کی ہیں، یہ ابھی دیکھیں نیچے شروع ہو گیا نا کام. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اب آپ کے خلاف براڑ لگے گی اور آپ کو گالیاں دی جائیں گی اور آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی؟
تو ہم اب میوٹ بھی نہ کریں, یہ گالیاں دیتے جائیں تو نہ میوٹ نہ کریں. نہیں کرنا میوٹ, نہیں کرنا, یہی تو دلیری ہے. کس کی بات کریں, کس سے بات کریں؟ نہیں ہم آپس میں بات کریں, نیچے ایک محترمہ ہے نیچے, آپ کی نہیں بات کریں. پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون آ کے کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے نا, اپنی دکھ درد سنانے کی کوشش کرتی ہے, یا اپنی جو بھی دکھ درد نہ بھی ہو اپنی کچھ باتیں بندہ شیئر کرتا ہے. ظاہری بات ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا, پاکستانی, انڈیا پاکستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں یہ فیملیوں کے ساتھ گھر گرہستی کے والے لوگ ہیں, تو خواتین کو موقع کم ملتا ہے باہر جانے کا یا دوسری ایکٹیویٹیز میں. اگر ایک پردے میں رہ کے عورت اگر کوئی بات کر رہی ہے تو ان کو اس پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کا گلا دبا دو, اس کو مار دو, اس کو زندہ درگور کر دو, اس کو غرق کر دو. یہ عورت جوتی نہیں ہے بھائی, یہ عورت جوتی نہیں ہے کہ کسی بھی عورت کو جو چاہو, جو تمہارا دل کرے وہ بولے, جہاں کہے وہاں بیٹھ جائے, جو تم کھلانا چاہو وہ کھا لے. خدا کے لیے یار یہ چھوڑو, یہ کفار کا جو طریقہ کار تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے نا کہ عورت کا منہ بند کرنا اوپر چڑھ کے آ کے, اور تو کہنا آپ یہاں پہ نہ بات کریں, یہاں نہ آیا کریں, آپ ہمیں بتائیں اور ہم آپ کو کہیں گے کہ تم فلانی ہو, تو میرے وچ وج جا کے, یہ اس طرح کی باتیں عورتوں کی آپ کرتے ہو. یہ جو کتوں جیسا اور عجیب و غریب قسم الفاظ ہے جو آپ لوگوں کی عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہو, یہ آپ کرتے ہو. براڈ لگا کے آپ نے خواتین کو گالیاں دی ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں میری بہن, اپنی بہنوں کو گالیاں دیتے ہو. یہ طریقہ کار ہے. اور جس کا دل کرتا ہے وہ اوپر کال ڈالتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ منہ بند کر لو اپنا, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. یہ میں تو یہاں پہ پردہ کر کے اس معاشرے میں یورپین معاشرے میں میں پردہ کر کے گزارا کیا رہی ہوں اور وقار سے زندگی گزاری ہے. میرے ٹیچر یہاں پہ گورے میرے جھک کے سلام کر کے گزرتے ہیں, اس کے بغیر نہیں گزرتے. یہ لوگ ایسے ادب سے بات کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے کیا کوئی انسان کرتا ہوگا, انسان خود شرمندہ ہو جاتا ہے. چلیں سسٹر, یہ جو نوحہ ہے بالآخر اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے لیکن ہمارے پاس باتیں چھڑ جاتی ہیں, وہ محمدی بیگم والی بات آپ چھیڑ دیتے ہیں تو میرے زخم مرے ہو جاتے ہیں. ایسے انسان کی بات آ گئی, اپنی ذاتی بات اندر کرنی پڑ گئی. بعض دفعہ انسان کو سمجھانا پڑتا ہے, بات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنی مثال انسان کو دینی پڑ جاتی. میں تو 20 سال ہو گئے اس معاملے کو, میں نے تو اپنی زبان کبھی کھولی ہی نہیں. میرے میں تو بڑا صبر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے. سسٹر یہ معاشرہ نہیں ایسے جینے دے گا, قسم سے. یہ چھوڑیں آپ, یہ پابندیاں جو خود کو آپ نے لگائی ہیں نا, یہ زبان اللہ نے دی بولنے کے لیے ہے. حق سچ کا جو بیان ہے نا وہ کبھی بھی چھپانا نہیں چاہیے, حق سچ کی بات کر دینی چاہیے, چاہے اسے نفع و نقصان ہو, اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے. تو میرے کب ساتھ تک آپ اپنے اندر لے کے بیٹھی رہیں گی, ساری باتیں کھول کے رکھیں سب کے سامنے معاشرے کو. ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یہ قربانی دیتی ہیں یا اگر آپ بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی بہن بیٹیوں کی جو ہے نا بچ جائے گی زندگی اس عذاب سے, اس گھٹن سے. یہ آپ پر ڈپینڈ ہے, اب آپ نہیں فیصلہ لینا. اپنی زندگی, انسان کی اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دوسروں کی زندگی کا ہم دیندار نہیں ہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جانور کو پانی تک تو لے کے جایا جا سکتا ہے, پانی پینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. عامر بھائی ایک گل دساں تانوں. جی جی. اج دے جڑے بزرگ نے نا جماعت احمدیہ دے, جنہاں دی ایج 70 پلس ہو گئی ہوئی ہے, جی جی, انہاں کولو اگر تسی پوچھو نا مرزا طاہر دا زمانہ, تے او لوگ کی کہندے, اج بھی کہندے نے, زندہ نے, وہ کہندے نے مرزا طاہر دے زمانے دے اندر جماعت دے اندر تھوڑی بہت شرم سی, عورت دی عزت کردے سی لوگ. اگر کوئی جماعت چھڈ کے جاندا سی, چاہے وہ بندہ ہوئے یا عورت ہوئے یا فیملی ہوئے, مرزا طاہر انہاں دے گھر پھر بھی 2-3 مہینے دے بعد پیغام بھیجدا سی بزرگاں دے نال کہ واپس آ جاؤ, اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مینوں پرسنل دے اندر آ کے ملو.
ਔਰ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੁਦਰਤ ਦਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਖੋਲੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹ कर नहीं सकता वो चलने ही नहीं देते नीचे नीचे सब कुछ हो जाता है बिल्कुल पॉलिटिक्स है सारी उनकी तो चलने मेरी और उनकी किसने चलने देनी है यहाँ पे सब पॉलिटिक्स चलती है नहीं है पॉलिटिक्स तो नाम इसको दीन का क्यों दिया हुआ है ये सवाल है सिस्टर रूहानियत दीन का नाम ठेकेदार जो बने हुए हैं ठेकेदार जो ओहदा ले लेते हैं ओहदे लेके ठेकेदार बन जाते हैं ना तो ठेकेदार के मुंह से जो बात निकल गई वो फिर पूरी करनी है उसमें आपको जमात से निकाल देंगे आप इख्तलाफ करोगे तो वो हमें तो फर्माबरदारी की आदत सिखाई गई थी हमें तो यही बताया गया था कि रिस्पेक्ट करनी है और हमें तो इज़्ज़त सिखाई गई थी और हमने इज़्ज़त की तो क्या बदले में क्या मिला खुदा मिला बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने तो साथ नहीं छोड़ा ना खुदा के बंदों ने छोड़ा तो नहीं दुनिया चल रही तो जहाँ खुदा ने बस ये बात में मुझे समझ आई थी कि जहाँ खुदा ने आज तक नहीं साथ छोड़ा वो आगे कैसे छोड़ देगा उसी खुदा से मांगना है ना बाकी सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं है प्रॉपर्टी किसी को प्रॉपर्टी होती है किसी के पास अब नबी पाक को सब कुछ मिला हजरत खदीजा ने सब कुछ उनके नाम कर दिया फिर भी उन्होंने वो बांट दिया अपने लिए नहीं रखा तो ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात होती है ना इंसान को कितना इंसानियत का दर्द है ये अपनी इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने शायद कोई काम लेना होता है इंसान से ऐसे नहीं इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता पैसा बड़ी प्यारी चीज़ है इसका छोड़ने को दिल करता है अरे मैं तो ये इस बात पे हैरान होता हूँ तो अल्लाह नबी ने पाक आपको आजाद जब बादशाहत मिली थी नबी पाक को तो उन्होंने अपने लिए क्या रखा था कहाँ पे गुजारा करते थे किस घर में हमारे लिए तो वो सुन्नत है बादशाहत भी मिल गई दुनिया की तो क्या मिला क्या रखा कि अपने लिए क्या रखा हुआ था रहन सहन क्या था उनका तो हम उनसे आगे तो नहीं निकल सकते ना हम भी उनके पीछे चल रहे हैं हम तो उन्हीं को मानते हैं हमने तो उन्हीं को कुर्बानियाँ करते देखा दीन की खातिर उनसे इम्प्रेस हुए थे उनकी खातिर हिजरत की कि उनका हुक्म है अल्लाह का हुक्म है उन्होंने हिजरत की अल्लाह का हुक्म है कि हिजरत कर जाओ इतनी समझ आ गई कोई उम्र थी हिजरत करने वाली यहाँ आके ठोकरें खाई हैं गैरों की और क्या इंसान मेहनत ही करता है स्ट्रगल ही करता है सारी उम्र
वहां की ठोकरें थी, यहाँ पे आके यहाँ की ठोकरें थी, हमें क्या मिला? अल्लाह ही मिला। उसको भी इंसान, उसको तो नहीं गंवा सकता ना अब। उसकी कोई कहे कि भाई अल्लाह की खातिर तुम अपना कुछ, अल्लाह को छोड़ दो। अल्लाह को तो नहीं इंसान छोड़ सकता जिसकी खातिर इतनी कुर्बानियां की। अल्लाह ने कहा सच बोलो, सच्ची गवाही दो, सच्ची गवाही दी, मुखालिफ हो गए, सारे हो गए, अपने भी हो गए, गैर भी हो गए, सबकी मुखालफत बर्दाश्त की जब आदत हो। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो वो क्या कहते हैं, हाथी निकल गया तो दुम रह गई है। तकलीफ का वक्त तो गुजर गया, वो जो सारी जवानी थी जो तकलीफ